بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا اور باغ کی بینی بینی خوشبوئیں گزرنے والوں کے دماغوں کو تر و تازگی اور شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعجب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے گھر والوں کی مشاطہ اور اس کے معصوم بچوں کا یہ محل ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو فرمایا کہ دراصل یہ اس کی قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھول جیسے خوبصورت اور معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ فرعون کے محل میں مزدوری کرنے جاتی تھی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی اور معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے تھے۔ صبح سویرے بچوں کا ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کام سرے انجام دیتی، کیونکہ یہ خاتون نہایت پاک باد اور دانش مندہ تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے فرعون کے اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، کیونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا، اس لیے وہ جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر پاؤں میں میخیں ٹھوک کر سر عام لٹکا دیا جاتا۔ اور اس کے اسی طرح مسالم کے دورانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی، چنانچہ اس کی ایک خاص خادمہ اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی، اور وہ جب بھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے، مبادا کہ فرعون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں ڈال دے۔ دوستو، فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خاتون کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اسے اٹھاتے وقت بے سختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو وہ چونک پڑی اور پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے؟ تو مشاطہ نے کہا، اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ تو وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں؟ تو اس مومنہ خاتون نے جواب دیا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ خواہ ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع دی کہ جس امام کا مقابلہ تم محل سے باہر کر رہے ہو وہ تو تمہارے محل کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے، اور تمہارے گھر کے افراد اور تمہارے خادمین بھی ایمان کو قبول کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو مشاطہ نے کہا، جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، میرا تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ چنانچہ فرعون ظالم یہ بات سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو، اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی، اگر تو نے میری خدائی کو تسلیم نہ کیا اور اسی بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ کے اندر پھینک دوں گا اور تجھے بھی نذر آتش کر دوں گا۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کو جلا کر مارنے کی دھمکی دی تو اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا اور نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اگر جو اس کی پاداش میں اور اس جرم میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے تو بھی میں صبر کروں گے۔ چنانچہ اس ظالم نے جب یہ دیکھا کہ دیگ کے اندر تیل کی آگ کی طرح دھکنے لگا ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، اب بھی وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون تو نہ بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا۔
اور کہا کوئی بات نہیں، اگر تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ جمع کر کے دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصے دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے سینے میں ہم تیری یہ درخواست کو منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دیکھتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا اور ان کے ان میں سے بچوں کے ہڈیاں نظر آنے لگی اور گوشت پوشت بالکل جل گیا۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جاں صدمے کو نہایت استقال کے ساتھ برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ جب اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ منگوایا تو وہ بھی ان میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف طور پر نظر آنے لگی ہیں۔ جب اس نے دیکھا یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوانے کا حکم دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس کی ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے سامنے دنیا اندھیری سی ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو قوت گوئی عطا فرمائی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ماں کے سامنے اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری واقع نہ ہو بلکہ ہمارے قدم ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں اور اس کے وزیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بلا حساب مغفرت عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔